كبيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم یا الہی تو ہمیں حامل قرآن کر دے. بولو آمین. یا الہی تو ہمیں حامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، وہ پیغمبر کہ جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو تابع قرآن کر دے. ذرا سارے اس کی امت کو تابع قرآن کر دے. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں. وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. انتہائی واجب الاحترام میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور میرے بزرگوں، سب سے پہلے میں اپنے تمام نمازیوں کو، بالخصوص میرے وہ بوڑھے سفید بالوں والے بزرگ جنہوں نے میرے ساتھ مل کر شروع سے لے کے آج تک تراویح میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا، پورا قرآن انہوں نے سنا ہے. اور میرے نوجوان ساتھی، تمام ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ سننا سنانا قبول فرمائے. قرآن مجید اور جس پیغمبر پر قرآن اترا ہے، قرآن اور صاحب قرآن، قرآن اور صاحب قرآن، انہی کے متعلق 10-15 منٹ گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن تمام کتابوں کی سردار ہے. بولے جی، تمام کتابوں کی قرآن تمام کتابوں کی سردار ہے. اور جس نبی پر کتاب اتاری گئی وہ تمام نبیوں کا سردار ہے. قرآن تمام کتابوں کی سردار، جس نبی پر آئی وہ تمام نبیوں کا سردار، جو لے کر آیا وہ تمام فرشتوں کا، جس امت کے لیے آئی وہ ساری امتوں کی. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اس نبی کو عطا کیا جو تمام نبیوں کا کیا ہے؟ سردار ہے. کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، تو جواب آیا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کان خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے نبی کی سیرت ہے. کسی شاعر نے کہا کہ کیوں چاند میں کھوئے ہو، کیوں الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. میرے محبوب کو ڈھونڈنا ہے تو قرآن مجید کے اندر آؤ، قرآن پڑھو. قرآن آیا ہی اس لیے ہے تاکہ امت کو میرے محبوب کا پتہ چلے، میرے نبی کی سیرت کا پتہ چلے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پتہ چلے. اور میرے نبی کی شان، میرے محبوب کی شان اتنی ہے کہ میں اور آپ اپنے سر میں ہاتھ ماریں تو سر میں اللہ تعالیٰ معاف کرے عجیب کچھ بالوں سے نکلتا ہے. اور جب میرے محبوب اپنے بالوں کو ہلاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے بلغی، بالوں کی قرآن قسم کھاتا ہے. اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار ربی شرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے. کون دعا کر رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربی شرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کیا کر دے؟ کھول دے. میرے محبوب کی باری آتی ہے، اللہ خود فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، اور میرے محبوب ہم نے آپ کی خوشی کے لیے آپ کا سینہ کیا کر دیا ہے؟ کھول دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے پروردگار
تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا آ جانا کوہ طور پر۔ کہاں آ جانا؟ کوہ طور پہ آ جانا، اپنی قوم کو بھی ساتھ لے کے آنا۔ قوم کو موسیٰ علیہ السلام لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے جلدی جلدی پہاڑ پہ پہنچ گئے۔ ابھی قوم پیچھے ہے۔ اللہ نے پوچھا ما أعجلك عن قومك یا موسیٰ، او میرے موسیٰ تستسقینا، میں نے تجھے کہا تھا قوم کے ساتھ مل کے آنا ہے، پہلے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تیری قوم کہاں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میری قوم ہم اولائی علی اثری، میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ میری قوم کیا ہے؟ میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او میرے موسیٰ جلدی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ قوم سے پہلے کیوں آئے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں جلدی اس لیے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ تو کیا ہو جائے؟ تو راضی ہو جائے۔ ادھر آئیے نا میرے محبوب کی طرف۔ اللہ پاک نے حکم دیا ہے مسلمانوں کو بیت اللہ چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ 16 یا 17 مہینے صحابہ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، لیکن جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا میرے محبوب کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی، بار بار اٹھتی۔ اللہ رب العالمین کو ایک دن کہنا پڑا اور میرے محبوب تیری اٹھی ہوئی نگاہیں ہمیں پتہ ہے کیوں اٹھتی ہیں، یعنی یا اللہ جب پتہ ہے تو پھر بتا دے۔ فرمایا میرے حبیب تیری نگاہیں اس لیے اٹھتی ہیں تاکہ میں بیت اللہ دوبارہ قبلہ بنا دوں۔ چل میرے حبیب آج سے حکم ہے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ سوال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیوں حکم دیا؟ پہلے تو نے بیت اللہ بنایا، پھر بیت المقدس کا حکم دیا، پھر بیت اللہ کی طرف دوبارہ۔ میرے رب نے جواب دیا میرے حبیب میں نے قبلہ اس لیے بدلا ہے تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، تو مجھ سے کیا ہو جائے؟ سارے نبی اس لیے عمل کرتے ہیں اللہ تو راضی ہو جائے، اللہ تو کیا ہے؟ راضی ہو جائے، اللہ تو راضی ہو جائے۔ اور میرا رب بہانے تلاش کرتا ہے کہ میرا محبوب تو کیا ہو جائے، تو کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ اللہ نے وہ نبی مجھے اور تمہیں عطا کیا ہے، یعنی اس نبی پر کتاب آئی ہے، وہ نبی سارے نبیوں کا سردار ہے اور وہ کتاب ساری کتابوں کی کیا ہے؟ سردار ہے۔ اب دیکھیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن پہاڑی پہ چڑھنے لگے، صحابہ ساتھ ہیں، نیچے نظر پڑی کھائی ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ قافلے والوں نے پوچھا عمر کیوں کھڑے ہو؟ کہا مجھے پرانا وقت یاد آ گیا۔ کون سا وقت؟ تھوڑی دیر آپ توجہ رکھیں گے انشاءاللہ، میں اتنی زیادہ آپ کا وقت نہیں ہوگا، جتنی دیر ہے اتنی دیر توجہ رکھیں گے۔ ساتھی نے پوچھا عمر کون سا وقت یاد آیا؟ عمر کہتے ہیں ایک وقت وہ تھا جب یہاں میں اونٹ چرانے آیا کرتا تھا اور میرا باپ مجھے کہتا تھا عمر تو کیا کارنامے کرے گا، تجھ سے تو اونٹ ہی نہیں سنبھالے جاتے، تجھ سے تو اونٹ نہیں سنبھالے جاتے، تو اونٹ ہی نہیں چلا سکتا، تو کسی کام کا نہیں بنے گا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں مجھے وہ وقت یاد آیا، آج عمر ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پہ عمر کا نام گونجتا ہے، یعنی اس پہ 22 لاکھ مربع میل پہ مدینہ کی زمین پہ زلزلہ آیا، عمر نے درہ زمین پہ مارا، 1400 سال گزر گئے، آج تک مدینہ کی زمین پہ دوبارہ زلزلہ نہیں آیا۔ یعنی صحابہ نے خط لکھا دریائے نیل روانی نہیں بدلتا، اپنی مرضی سے چلتا ہے، ہمیں ہر سال ایک بچی بنا سنگھار کے اس کے اندر پھینکنی پڑتی ہے تب چلتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط پڑھا، فرمایا تم نے بھی خط لکھا ہے، اب ایک خط میرا بھی لے جاؤ، ایک خط میرا بھی لے جاؤ۔ فاروق اعظم نے خط لکھا، خط ڈالنے کی دیر تھی، 1400 سال گزر گئے، آج تک دریائے نیل کی روانی میں فرق نہیں آیا، یعنی فرق نہیں آیا۔ اور یہ فاروق اعظم کون ہے؟ زمین پر بولتے ہیں
اللہ عرشوں سے قرآن نازل کر دیتا ہے. عرشوں سے کیا اترتا ہے؟ قرآن اترتا ہے. دول کا زمین پر اللہ عرشوں سے قرآن بنا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے محبوب جو بات عمر نے کی ہے وہی بات میں رب نے بھی کی ہے. فاروق اعظم فرماتے ہیں اتنی عزت مجھے کیوں ملی؟ یہ رد کرنا ہے. اتنی عزت کیوں ملی؟ قرآن اٹھایا سینے سے لگایا, فرمایا یہ قرآن ہے, یہ قرآن کی وجہ سے آج عمر کا نام بولتا ہے, آج عمر کا نام عزت سے لیا جاتا ہے. اگر میں قرآن سے نہ جڑتا میرا تو باپ کہتا تھا عمر تجھے اونٹ بھی چلانے نہیں آتے. اس سے پتہ چلا قرآن عزت والا, جو قرآن سے جڑے گا اللہ اسے بھی عزت عطا کریں گے. اسے بھی کیا عطا کریں گے؟ عزت عطا کریں گے. کہتے ہیں بغداد کے اندر ایک آدمی قرآن بیچنے آیا کہ قرآن مجید خرید لو. ایک گھر میں میاں بیوی بیٹھے ہیں, دونوں نے کہا قرآن بڑی عمدہ کتاب ہے, سن رکھا ہے ہم نے, چلو ہم بھی قرآن لے لیتے ہیں. قرآن کو خریدا, گھر لے آئے, اب بیٹھے ہیں دونوں کہ کیا کریں, قرآن رکھے کہاں, قرآن پڑھنا نہیں آتا, قرآن کھولا نہیں, صرف نام سن رکھا ہے قرآن کا, کیا کریں؟ اس طرح کرتے ہیں آدھی رات عورت قرآن سر پہ رکھے, مرد سویا رہے, آدھی رات گزرنے کے بعد عورت مرد کو جگا دے, باقی آدھی رات مرد قرآن سر پہ رکھے, عورت سو جائے, صبح ہوگی اس کے رکھنے کی جگہ کا انتظام کر دیں گے. اللہ سبحان اللہ, ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے. صبح ہی قرآن مجید کو کھولا, دیکھیں تو صحیح اس میں کیا لکھا ہے. اللہ کی شان, قرآن پڑھے نہیں, قرآن آتا نہیں, قرآن کو کبھی پڑھا نہیں, کبھی سیکھا نہیں, لیکن قرآن کا ادب کیا, ساری رات قرآن کو سر پہ اٹھائے رکھا. صبح ہوئی, قرآن کھولنے کی دیر تھی, اللہ نے میاں بیوی دونوں کو قرآن کا حافظ بنا دیا تھا. قرآن کے ساتھ جڑے تو صحیح. قرآن عزت دیتا ہے, قرآن دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور قرآن آخرت میں بھی کیا دیتا ہے؟ عزت دیتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ ہم قرآن سے کیا ہو جائیں؟ جڑ جائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا بچہ قرآن ناظریں پڑھنا سیکھ جاتا ہے, کس طرح جی؟ دیکھ کر ناظریں پڑھنا سیکھ جاتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اس کے ماں باپ کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں پر پانی پھیر دیتے ہیں. بولو یار, اللہ کرے ہم بھی اپنے اولاد کو قرآن پڑھانے والے بن جائیں. زور سے بولے یار. اور پڑھاؤ یا نہ پڑھاؤ تمہاری مرضی ہے, پر آمین کا بولو. یعنی ہو سکتا ہے اللہ بھی کرم کر دے, اللہ ہم پہ مہربان ہو جائے, ہماری نسلوں میں کوئی قرآن کا حافظ بن جائے اور پورے ٹبر کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے. یعنی اللہ ہمیں اپنی نسلوں میں قرآن مجید, اپنی نسلوں میں قرآن منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے نا, یہ واحد یہ انسان ہے اللہ نے جس کے سینے میں قرآن محفوظ کیا ہے. کسی مخلوق کو فرشتے کتنی عزتوں والے ہیں, کتنی عزتوں والے ہیں, لیکن فرشتے قرآن پڑھنے سے محروم ہیں. قرآن نہیں پڑھ سکتے فرشتے, لیکن جب قرآن پڑھا جاتا ہے بڑی محبت کے ساتھ آ کے قرآن کے مجلس میں بیٹھتے ہیں, قرآن سنتے ہیں. اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ قرآن پورا کرتا ہے تو فرشتے اتنے خوش ہوتے ہیں اس پڑھنے والے کے ہونٹوں کا بوسہ لے لیتے ہیں, یعنی اس کے ہونٹوں کو چوم لیتے ہیں جو قرآن کو مکمل کرتا ہے. تو یارو آج اگر بچہ فرسٹ آئے ماں باپ اس کا ماتھا چومتے ہیں, اگر وہاں کوئی محفل ہو بڑا وڈیرا آئے وہ بچے کو ایوارڈ دے اس کا ماتھا چومتا ہے. ہم خوشی سے پورے نہیں سماتے. کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو قرآن پورا کرے اور اس کے ہونٹوں کا بوسہ فرشتے لے لینا. کتنے اعزاز کی بات ہے. یعنی اللہ کرے ہم بھی قرآن پڑھنے والے بن جائیں. یعنی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آخری بات ہے, تاخیر سے مسلمان ہوئے, عمر رسیدہ ہے, بال سفید ہو چکے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی ساڑھی عمر کو ہو گئی ہے, اسی قرآن کی میں پڑھی ہے. صحابہ اکثر بوڑھے تھے جب اسلام میں داخل ہوئے, لیکن قرآن کے حافظ بنے.
قرآن سے جڑے، اسید بن خضیر تاخیر سے مسلمان ہوئے۔ امام بخاری نے بخاری شریف میں یہ واقعہ نقل کیا ہے، فرمایا کہ یہ بڑے دور سے آتے تھے، حضور سے جب بھی قرآن سنتے چمڑے پہ لکھ لیا کرتے تھے کہ پتہ نہیں کب دوبارہ آؤں گا، تو جب تک میں نہیں آتا اسی قرآن کو پڑھتا رہوں گا۔ اللہ کی شان، ایک غزوے سے لوٹ رہے، رات ہوگی، پڑاؤ ڈالا اور انہوں نے اپنا خیمہ لگایا، سواری باندھی، اپنے بچے، اس کا نام علماء نے یحییٰ لکھا ہے، اس بچے کو 7 سال کا بچہ سلا دیا اور خود وضو کیا اور آئے، موج میں کھولا اپنے اس تھیلے کو، قرآن نکالا، اب اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جس بندے نو اللہ سونی آواز دیتی ہے کہ وہ قرآن پڑھنے کے لیے خوبصورت آواز نہیں بناتا، حضور نے فرمایا اس کا اور میرا کوئی تعلق نہیں، اس کا میرا کوئی تعلق نہیں۔ قرآن خوبصورت آواز میں پڑھنا قرآن کا حق ہے، اچھی طرح پڑھنا قرآن کا حق ہے۔ حضرت حسین بن خضیر رضی اللہ عنہ قرآن پڑھنے بیٹھ گئے، مستی میں آئے، موج میں آئے، قرآن پڑھنے کے لیے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، اچانک ان کے کانوں میں آواز پڑی جیسے ان کی سواری نے ہنہنانا شروع کر دیا ہو۔ سواری نے بڑے پریشان ہوئے، تو پتہ نہیں میری سواری کو رات کے اندھیرے میں کوئی نقصان نہ پہنچا جائے۔ بند کیا تلاوت، جب تلاوت بند کی آواز آنا بند ہو گئی، باہر آئے، سواری کو دیکھا، بچے کو دیکھا، سب ٹھیک ہے، پھر اندر بیٹھ گئے خیمے میں، پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر قرآن پڑھتے ہیں، سواری نے پھر آواز دینا شروع کر دی۔ اسید بن خضیر پریشان ہوئے، قرآن بند کیا، جو قرآن لکھا ہوا تھا بند کیا، باہر دوڑے، ڈر لگا کہیں میرے بچے کو میری سواری پاؤں تلے روند نہ ڈالے، نقصان نہ پہنچا جائے، لیکن باہر آئے کوئی نہیں، دائیں بائیں دیکھا کوئی نہیں۔ اب ان کے دل میں خیال آیا کوئی میرے ساتھ شرارت کر رہا ہے، لیکن پھر سوچا رات کے سناٹے میں اس کو لگی ہے کہ نیند چھوڑ کے مجھ مسافر کو تنگ کرے، یعنی سکون چھوڑ کے مجھ مسافر کو آ کے تنگ کرے، میرے پاس کون سا خزانہ ہے جو لوٹنے آئے گا۔ اب تیسری دفعہ انہوں نے ایسا کیا، اپنی خیمے کی نا ملاٹ پہ بیٹھ گئے کہ میں قرآن بھی پڑھوں گا، پائی بھی چھکر نہ رہوں گا، دیکھوں ابھی ہے کون، بھاگ کون جاتا ہے۔ قرآن پڑھنا شروع کر دیا، سورہ کہف کی تلاوت کرنی شروع کر دی، پڑھ رہے ہیں، پھر آواز آئی، اسید بن خضیر دوڑ کر باہر آئے، بھلا اب دیکھوں کون ہے، پکڑا جائے گا تو اس کی جان نہیں چھوڑوں گا، یہ سوچ رہے ہیں، لیکن باہر آئے کوئی نہیں، سواری بھی کھڑی ہے اور بچہ بھی آرام سے سو رہا ہے۔ اسید بن خضیر کہتے ہیں اللہ پتہ نہیں کہ کون ہے جو میرے ساتھ ایسا مذاق کر رہا ہے، یہی سوچی، یہی بات سوچ رہے ہیں، اللہ کی شان نظریں آسمانوں کی طرف اٹھی، اوپر کی طرف دیکھا اور دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ نور سے بنی ہوئی چھتری ہے، چھتری نہیں ہوتی، نور سے بنی ہوئی چھتری ہے، وہ چھتری آسمانوں کی طرف اڑتی ہوئی جا رہی ہے، نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ حضرت اسید بن خضیر نے جب یہ بات دیکھی پریشان ہوئے، حیران ہوئے، پہلے یہ کام کبھی نہیں دیکھا تھا، ساری رات نیند نہیں آئی، صبح ہوگی اللہ کے رسول سے جا کر عرض کروں گا، حضور سے پوچھوں گا حضور یہ ماجرا کیا ہے۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھی، اللہ کے رسول کی سنت تھی، نماز کے بعد آپ پیچھے اپنا چہرہ مبارک فرماتے، پوچھتے تھے، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو تعبیر پوچھے، کوئی شریعت کا حکم بتانا ہوتا تو بتا دیتے۔ حضرت اسید بن خضیر کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول عجیب معاملہ میرے ساتھ ہوا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول میں نے فلاں جگہ خیمہ ڈالا، ساری الف سے لے کے یہ تک اپنی داستان سنا ڈالی۔ حضور نے فرمایا اس میں حیرانگی کیا ہے؟ حضور حیرانگی یہ ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ چھتری کیا تھی، جو روشنی تھی وہ چھتری کیا تھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اسید سنو، تلک السکینہ، وہ فرشتوں کی جماعت ہے جس کا نام سکینہ ہے،
کیا نام ہے؟ سکینہ ہے، فرشتوں کی جماعت ہے. اللہ نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے، روئے زمین پر چکر لگاتے ہیں. جہاں کہیں قرآن پڑھا جاتا ہے اور انہیں اچھا لگتا ہے، وہ سارے فرشتے زمین سے آسمانوں پر بھی جگہ گھیر لیتے ہیں. کیا کر لیتے ہیں؟ گھیر لیتے ہیں. حضور نے فرمایا حسین تجھے نہیں پتا، اگر تو قرآن پڑھتا رہتا، قرآن بند نہ کرتا، ساری رات قرآن پڑھتا رہتا، فجر کی نماز ہو جاتی، صحابہ نماز کے لیے مسجد میں آتے، تو قرآن پڑھ رہا ہوتا، تیرے ارد گرد بیٹھ کر فرشتے سن رہے ہوتے، جھوم رہے ہوتے، تیری وجہ سے سارا مدینہ فرشتے دیکھ لیتا. تیری وجہ سے صحابہ کیا ہے؟ فرشتوں کو دیکھ لیتے. ہے کاش کہ تو قرآن کی تلاوت بند نہ کرتا، قرآن پڑھتا رہتا. یارو ایک ہی گزارش ہے سفید والوں سے، نوجوانوں سے، بچوں سے، سب سے گزارش ہے، خدا کے لیے قرآن سے جڑ جاؤ. ہاں جی، قرآن سے تعلق بنا لو. قرآن سے جڑ گئے دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی کیا ہے؟ عزت ہے. بچہ قرآن پڑھنے جاتا ہے، سپارہ سینے سے لگاتا ہے، سینے سے لگا کے چلتا ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ سمجھا رہے ہیں کہ قرآن ہمیشہ آگے ہوتا ہے. جو قرآن کے پیچھے چلتا ہے قرآن اسے آہستہ آہستہ لیتا رہتا ہے اور جنت میں پہنچا دیتا ہے. یعنی اللہ کرے ہم سب قرآن پڑھنے والے بن جائیں، قرآن سے جڑنے والے بن جائیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے والے بن جائیں. یعنی آج اس بھرے مجمع میں کون ایسا خوش نصیب ہے جو کہتا ہے کہ انشاءاللہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بناؤں گا؟ ہاں جی، ہاتھ کھڑا کریں جی. ہاں جی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہاں جی، ہم اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں، اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑیں. یقین جانیں ساری دنیا یہی رہ جائے گی، یہ قرآن قبر میں بھی ساتھ ہوگا، آخرت میں بھی ساتھ ہوگا اور جنت میں لے جائے گا. ہاں جی، ہم نے یہاں 1 مارچ کو نازلے کی کلاس شروع کی تھی، الحمدللہ چل رہی ہے. 32-33 بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں فی سبیل اللہ. کوئی ان کا معاوضہ نہیں ہے. بس گزارش یہ ہے کہ بھائی اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجیں. ہاں جی، جو ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، خدا کی قسم اللہ دنیا میں قرآن کی وجہ سے ماں باپ کو بھی کھلائے گا، عزت دے گا، اور آخرت میں تو اللہ وہ عزت دیں گے جو کسی کو نصیب نہیں ہوگی. اللہ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم نے بڑوں کی کلاس شروع کی تھی. ہاں جی، جو ہمارے نوجوان ہیں عمر رسیدہ ہیں، نوجوان تو آئے نہیں، سفید بالوں والے بچارے آ گئے. ہاں جی، وہ گرفتار ہو گئے، انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. الحمدللہ رمضان کے مہینے میں انہوں نے نورانی قاعدہ مکمل پڑھ لیا. ہاں جی، مکمل پڑھ لیا. اگر میں انہیں یہاں کھڑا کر دوں تو ہمارے ساتھ نیچے ہو جائیں گے. ہاں جی، ہم کہیں گے یار انہوں شرم نہیں آئی، پتہ نہیں اسامی کیوں شرم ہوتی ہے. ہاں جی، اسے شرم نہیں آتی، ہمیں کیوں آتی ہے؟ قرآن سیکھنے میں، قرآن پڑھنے میں، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے میں. انشاءاللہ ان کی تعلیم، ان کی کلاس بھی چلتی رہے گی، نازلے کی بھی چلتی رہے گی. اور 10 شوال کو عید کے بعد انشاءاللہ 10 شوال کو عید کے 10ویں دن ہم حفظ کی کلاس پر انشاءاللہ مسجد میں آغاز کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس 5 بچے انہوں نے اپنے نام لکھوا دیے، ان کے والدین نے آ کر ان کا نام لکھوا دیا ہے. انشاءاللہ ابھی بھی داخلے جاری ہیں، کوئی معاوضہ نہیں ہے، کوئی ہدیہ نہیں ہے. بس اپنے بچوں کو قرآن کے لیے وقف کرو. ہاں جی، اپنے بچوں کو قرآن کے لیے وقف کرو. یہ دنیا میں بھی عزتیں عطا کروائیں گے اور آخرت میں بھی عزت عطا ہوگی. 10 شوال کو انشاءاللہ مسجد میں حفظ کی کلاس شروع ہو جائے گی. جو بچے پڑھنا چاہتے ہیں، جن کے والدین بچوں کو داخل کروانا چاہتے ہیں، وہ نوٹ کر لیں. 10 شوال کو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کلاس کا آغاز ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے دم تک قرآن سے محبت عطا فرمائے.